ازبکستان اور پاکستان کی دوستی و برادرانہ رشتے تاریخی طور پر مشترک ہیں۔ ایک جیسی رسم و رواج، ایک جیسا سماج، ایک تاریخ، ایک مذہب، بلکہ ایک جیسی ضرورتیں اور ایک جیسے خواب، یہ سب کچھ دونوں برادر ممالک کا مشترکہ ورثہ ہیں۔ صرف سوویت دور میں تیمور اور بابر کی سرزمین آہنی پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور بخاری، ترمذی، نقشبندی، قسم ابن عباس کی سرزمین سے ہم مستفید نہ ہو سکے۔ علم و دانش کے وہ ذخیرے جو ماور النہر میں چھپے ہوئے تھے ہم سے دور رہے، تاہم تاریخ نے ایک بار پھر سے انگڑائی لی ہے، اور جب سے ازبکستان میں صدر جناب شوکت میرزیایف نے اقتدار سنبھالا ہے تب سے دونوں ممالک میں ایک گرمجوشی کی فضا طاری ہے۔ دونوں اطراف سے کوششیں جاری ہیں کہ نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ عوامی سطح پر بھی رابطے بڑھائے جائیں، اور اس لیے مختلف این جی اوز، تھنک ٹینکس اور دانشوروں، اسکالرز، صحافیوں اور معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کے آپسی رشتے بڑھائے جائیں۔ تبادلہ خیالات اور دانش، تجاویز اور سوچ و بچار اور مستقبل کے خوابوں اور ان کی عمل پذیری میں ایک دوسرے کو شامل کر کے مشترکہ قومی و بین الترقی کو آگے بڑھایا جائے۔ حال ہی میں نئے ازبکستان کا نیا آئین پر عوامی ریفرنڈم ہوا اور پھر اب اس پر عمل کے مراحل طے کیے جا رہے ہیں۔ انہی ضرورتوں کے مد نظر چند دن پہلے سفیر پاکستان جناب احمد فاروق نے ایچ او سی رمضان صاحب کے ساتھ ازبکستان کے اہم تھنک ٹینک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سینٹر کا دورہ کیا۔ سینٹر کے ڈائریکٹر مریف جان عثمانوف اور ان کے ساتھیوں ہاشم جان مرادوف اور ایلر سمینوف سے مذاکرات کیے۔ طرفین دیر تک دونوں ممالک کی آئینی، سیاسی، معاشی ترقی کے مسائل پر بحث و مباحثہ کرتے رہے۔ سفیر صاحب نے دونوں ممالک کے تاریخی ثقافتی رشتوں کا ذکر کیا۔ یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کی سول سوسائٹی کے اداروں اور مرکز کے درمیان تعاون کے راستے طے کیے جائیں جو کہ دونوں ممالک کے عوام کی ترقی کے لیے باہمی طور پر مفید ہوں۔ اجلاس میں پاکستان اور ازبکستان میں اقوام متحدہ کے مستحکم ترقی کے مقاصد کی عمل پذیری پر بات چیت کی گئی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ازبکستان میں مستحکم ترقی کے مقاصد کا حصول نئے ازبکستان کی تعمیر کے لیے درجہ اول کی اہمیت اختیار کر گیا ہے، خاص طور پر جبکہ 2030 تک کے عرصہ کے لیے مستحکم ترقی کے لیے قومی مقاصد اور فرائض کا تعین کر دیا گیا ہے۔ این جی او سینٹر فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا قیام 23 مارچ 2021 کو عمل میں لایا گیا۔ اس کی خاص ایکٹیویٹی اور مقاصد جو ہیں کہ ایک آزاد نظام مطالعہ و تجزیہ زیر عمل لایا جائے کہ سوشل، اکنامک، پولیٹیکل اور قانونی ترقی اور ملک میں ایسی اصلاحات روب عمل ہوں کہ آبادی خود قوت فیصلہ نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہو، جو کہ سوشل پارٹنرشپ اور عوامی کنٹرول و ریاستی میکانزم کے مشترکہ اثرات کو بڑھا سکے، اور یہ کہ عوامی مستقبل کے لیے ان کی اپنی تجویزوں اور مقاصد کو عمل میں لانے کے لیے زیادہ مواقع مہیا کر سکے۔ مرکز اس کے لیے مقامی و عالمی طور پر کانفرنسیں، سیمینار، اجلاس منظم کرے گا تاکہ عوامی مفادات کے قومی مقاصد کا تعین کر سکے اور مستحکم ترقی کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ آج کل مستحکم ترقی کا مرکز عالمی تنظیموں اور اداروں سے تعاون کر رہا ہے تاکہ ان نئے پروجیکٹس پر کام کیا جائے جو کہ نئی تجزیاتی رپورٹ تیار کریں اور مستحکم ترقی کے لیے طور طریقوں کے لیے گائیڈ لائنز مہیا کر سکیں۔ اس کے لیے وہ مقامی اور غیر ملکی ماہرین کو اس کام میں شامل کر رہا ہے تاکہ مستحکم ترقی گول حاصل کیے جا سکیں۔ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے مستحکم ترقی کا مرکز یہ دعوت دیتا ہے کہ پاکستان کی این جی او تنظیموں، تھنک ٹینکس، قومی و ریاستی نیز پرائیویٹ ایسی ہی تنظیموں سے تعاون کو مزید بہتر اور ممکن بنایا جائے۔ پاکستان کے تھنک ٹینک، میڈیا کے اداروں اور ایسی ہی دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر باہمی مشترکہ پروجیکٹس عمل میں لائے جائیں، خاص طور پر وسطی و جنوبی ایشیائی ممالک و عوام کے مستحکم ترقی کے مسائل کو زیر بحث لایا جائے، مشترکہ طور پر کتب، البم شائع کیے جائیں، مختلف قسم کی میڈیائی اشیاء بنائی جائیں۔ خاص طور پر ہم ایک ایسی بنیادی کتاب پبلش کر سکتے ہیں جس کا موضوع ہو پاکستان، تاریخ اور جدیدیت، جس میں پاکستانی آئین پیش کیا جائے اور یہ کہ اس میں وہ قوانین بھی موجود ہوں جو کہ مملکت پاکستان میں لاگو ہوں، اور یہ کتاب ازبک عوام کے لیے ازبک زبان میں پیش کی جائے۔ اجلاس میں ازبک مرکز کے عہدیداروں نے کہا، آئیے ہم ان باہمی تعاون کی شکلوں کو مزید تفصیل سے زیر بحث لائیں، اور یہ کہ مرکز کو امید ہے کہ سفارتخانہ پاکستان اس سلسلے میں باہمی فائدہ مند تعاون جاری رکھے گا، اور یہ کہ باہمی فائدہ مند تحقیقاتی کام اور تجزیاتی مواد تیار کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے عوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یاد رہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کے اخبار روزنامہ اتحاد اور ازبک مرکز نے مشترکہ طور پر ایک آن لائن کانفرنس پچھلے ماہ منعقد کی تھی جس میں پاکستان کے ممتاز صحافیوں اور ازبکستان کے ممتاز ماہرین نے حصہ لیا تھا۔ سفیر پاکستان احمد فاروق کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سینٹر کا دورہ دونوں ممالک کے اسکالرز، دانشوروں، پروفیسرز، صحافیوں، تجزیہ کاروں، تحقیق کاروں اور حکومتی و غیر حکومتی ایسے ہی اداروں اور تنظیموں کے درمیان رابطوں اور باہمی فائدہ مند ارکانیزیوں کو
बढ़ाने का बायस बनेगा और न सिर्फ आला दर्जे पर बल्कि अवामी सतह पर भी एक दूसरे को और एक दूसरे की तरक्की के मकासद को समझने में मददगार साबित होगा। आइए नए दौर के नए तकाज़ों के तहत मुश्तरका तौर पर मिलजुल कर मुस्तहकम तरक्की के मकासद का तयन करते हुए इन मकासद को कामयाबी से हासिल करें। अजीज दोस्तों, अगर आपको वस्ती एशिया के बारे में ताज़ा बताज़ा मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी है तो हमें लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।